میں ذرا شاعری کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور آخری میں نا میں کچھ اپنے جو میرے فیوریٹ, میرے بڑے فیوریٹ لوگ ہیں. کون ہے نام بتاؤ؟ علی زریون تو نہیں ہے خدا نخواستہ؟ نہیں جن کا آپ سے اگر ہے بھی تو مجھے مسئلہ نہیں ہے, وہ تو یوتھ کے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھے ہیں, میں سب کو سنتا ہوں. بتائیے. ابھی شاعری کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری کا آپ کی نظر میں فیوچر کیا ہے؟ 7ویں جماعت میں نا سب سے پہلے کنیکٹ ہی شاعری سے ہوا تھا. آرٹس کاؤنسل شاعری نے پہنچایا. ایک کتاب آئی تھی ناصر کاظمی کی برگے نئے, ٹھیک ہے, کمال کی کتاب تھی. وہ پوری کتاب مجھے یاد ہو گئی 2 گھنٹے میں, میری ایسی میموری تھی. شاعری کا مستقبل برا ہے جس طرح پوری ادب و ثقافت کا مستقبل برا ہے, اسی طرح شاعری کا بھی برا ہے. اگلے 10 سال کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اس کا جو ٹیکنیکل ریزن ہے, اس میں کسی شاعر کا قصور ہی نہیں ہے. شاعری کا مستقبل اس لیے برا ہے کہ جس زمانے میں بڑے شاعر پیدا ہوتے تھے اس زمانے میں کمپیوٹر, ڈیجیٹل, یہ تمہاری موبائل, پوڈ کاسٹ, یہ جتنے انسانی دماغ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے جتنے آلے تم لوگوں نے بنا لیے, کچھ بھی نہیں تھا. فارغ آدمی بیٹھا ہوتا تھا گاؤں میں یا شہر میں, سوچتا رہتا تھا, اور ایک غائبانہ لڑکی سے عشق کر رہا ہوتا تھا. وہ لڑکی کسی محلے میں دیکھ کے آ گیا تھا, یا ریل گاڑی میں اس نے آتے جاتے دیکھ لی تھی, اس لڑکی کے ساتھ 20 سال سالہ عشق میں گزار دیتا تھا. امیجنیشن کی دنیا میں کافی زیادہ, امیجنیشن کی دنیا سے شاعری کو فائدہ ملتا ہے نا. 2 چیزیں, 2. اس کا ایندھن کیا ہے؟ جیسے ہم روٹی کھاتے, اس کا ایندھن ہے بھائی مطالعہ, پڑھنا. تو نہ پڑھنے کا بھائی, اندر کوئی مال ڈالو گے تو پھر باہر کچھ نکلے گا. اندر اگر کوئی ڈالو گے نہیں تو نکلے گا کیسے؟ بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اپنا مشاہدہ, آبزرویشن, تمہارے چاروں طرف جو ہو رہا ہے, اور کتابوں کے ذریعے ساری دنیا میں جو سیر کرتے ہو. ہر چیز کا مستقبل خراب ہے. ادب و ثقافت اور اعلیٰ اخلاقیات کا مستقبل بہت برا ہے. لیکن میرا اپنا اوپینین مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یوتھ سے نا تھوڑا سا کنیکٹڈ ہوں, اور میں نے تم سے زیادہ کنیکٹڈ ہوں. مجھے کسی یوتھ کی بات کرو, بٹ پچھلے 4-5 سال میں نے نوٹس کیا ہے کہ یوتھ کا جو انٹرسٹ ہے نا, بات کرو جی کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا کوالٹی کو بھی اپنے رکھ لیں. رہیں گے نہیں کچھ عرصے بعد, رہتا وہی ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے. جان رہے گا لیکن نکلیں گے اعلیٰ, نکلیں گے انشاءاللہ. یہ ان میں ہی بہت پوٹینشیل ہے. مجھے تو اتنے پسند ہے, میرا کوئی مشاعرہ, یہ تہذیب آفی, عمیر نجمی, میں ان سب کو بلاتا ہوں. میرے شہر میں بھی لڑکے ہیں, سلیم سمیر ہے, 2-4 اور ہیں, مومن ہیں. میں تو بہت, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زبان خراب نہیں کرنی ہے. اس میں آپ کو پتہ پنجابی کے الفاظ آ جائیں. عبداللہ حسین اتنا بڑا ناولسٹ تھا, وہ تو اچھی بات ہے, دوسری زبانوں سے الفاظ آنی چاہیے. اور یہ مستقبل نہیں نا شاعری کا. 2-4 انڈیویجول اگر وہ کر رہے ہیں. یوتھ میں بڑا انٹرسٹ ہے, یوتھ میں بہت انٹرسٹ پیدا ہو گیا. میں نوٹس کر رہا ہوں کہ لوگوں کا میرے بیچارے 20-25 ہزار لوگ تھے. لیکن ایک بات بتا دوں نا, مسئلہ ہے تہذیب نشو و نما نہیں ہوئی. اس دنیا کی سب سے بڑی عورت کشور ناہید بھی اگر شعر پڑھ رہی ہے, خار عارف بھی اگر شعر پڑھ رہے ہیں, تو وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, ہا فی. یہ تہذیب بھی انہیں سیکھنی پڑے گی. آپ بالکل ٹھیک کہ دنیا کے سب سے بڑے شاعر بھی جب پڑھ رہے ہیں. یہ تو ابھی مجھے سکر میں تجربہ ہوا. میں قدر کرتا ہوں, میں نے حافی کو بھی بلایا ہوا تھا, سب کیا ہوا تھا. یہ بھی ملا ہے, ان کو جو پسند ہے نا, یہ اپنے ہمارے جو بچے جو شاعری کی طرف کنیکٹ ہوئے نا, زیادہ تر پتہ ہے کیا ہے, بہت ہی عامیانہ قسم کے جو رومانس کے شعر ہیں انہیں پسند ہیں, کیونکہ وہ لیو کر رہے ہیں. وہ اپنی کسی لڑکی کے عشق کے لیے وہ شعر سنتے ہیں اور اس پہ واہ واہ کرتے ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے نا, میں نے دیکھا. جب تہذیب ابھی سنا رہا تھا 10,000 آدمی تھے, جو وہ ایسا کہ اس نے شادی نہیں کی اور وہ فلانی لڑکی فلاں, سارے عاشق مجنوں بنے ہوئے تھے. یہ شاعری کی پروموشن تھوڑی ہو رہی بھائی, کنیکشن تو ہو رہا ہے, کنیکشن ہو رہا ہے. اب ان لڑکوں کا فائدہ ہے, ان لڑکوں کو ایک کام کرنا پڑے گا. مجھ سے میرے دوست ہیں سارے, اب یہ اسی کے اندر کونین کی گولی بھی رکھ کے ان کی تہذیبی نشو و نما کریں, تو عشق کے شعر سنائیں. تو ایک اور انہیں میں سے دیکھیں جب ان کا انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے نا اس چیز کے اندر, پھر وہ سلو جان کو بھی پڑھتے ہیں, پھر وہ فیض صاحب کو بھی پڑھتے ہیں. ان میں یہ جتنے بھی ہیں بہترین ہیں, ان میں بہت کریٹیوٹی ہے سب میں. بس میں چاہتا ہوں کہ اسی کریٹیوٹی کے بیچ میں نعرہ بازی کا ریشو تھوڑا سا کم کر دیں. اور تھوڑا بچوں میں تو ہوتا ہے سر, آپ کو پتا ہے, نعرے بازی اور یہ سارا سیدھا نہیں. ان کا نہیں, شاعر کرواتا ہے خود نعرے بازی. وہ کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر
ایک تھیٹر اسٹائل. ہاں یہ شاعروں کو ملا تھوڑا سا سیکھنا میں تو پڑے گا. بین بھی کئی شاعروں میں اس طرح کے شاعر کو کیا, میرے بچے پھر میرے پاس آتے ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں بہت زیادہ, یہ ہمارا فیوچر ہے. بالکل بالکل بالکل, آئی انڈرسٹینڈ دس. میں تو ایک سوچ رہا ہوں پورا یوتھ کا ایک اردو کانفرنس یا فیسٹیول کروں. پلیز بہت اچھی شاعری پنجاب کے دیہاتوں اور چھوٹے قصبوں میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے. میں نوٹس کر رہا ہوں. تو پتہ یہ تہذیب عمیر یہ سارے کے سارے سرائکی ہیں. یس 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 یس. تونسے کا ایک ریمیار خان کا ہے, اور یہ جو ہے وہ ادھر کا ہے اپنا فیصل آباد کا ہے. شاہد جو ہے علی زریون, جس کا اصلی نام شاہد ہے نا, چودھری شاہد ہے. یہ مجھے نہیں پتا. یہ تو جان بھائی کے عشق میں علی زریون ہو گیا. جان بھائی بیٹے کا نام بھی علی زریون ہے. ارے خوبصورت. وہ عاشق تھا نا ان کا, کہ ان کی لڑی پکڑی ہوئی نا, ادھر بیٹھے بیٹھے اس کو لگا کہ ایک آدمی. اور اس وقت وہاں بھی ہندوستان میں بھی جان صاحب کا بہت چرچہ ہے. جان صاحب کا خیال تھا کہ وہ فیوچر میں رہیں گے. ابھی تو بہت ساری آوازیں. جان صاحب جاتے نہیں تھے مشاعرے میں جب تک میں نہ جاؤں. جان صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزیاں ہوتی تھیں اس شہر میں. جان صاحب کو پیٹا بھی گیا ہے ایک مشاعرے میں. اور جان صاحب کے اتنی بدتمیزیاں ہوتی تھی کہ دوسرے جو شاعر تھے مجمع باز اور جن کے گلے مضبوط تھے, ٹیٹوے کے شاعر تھے, جو ٹیٹوے کے شاعر سمجھتے ہو نا, کہ شاعری میں کچھ بھی نہیں ہے, گا گا کے شاعری کرتے ہیں. ہندوستان کے تو ساری کرتے ہیں. تو جان صاحب جو ہیں, تو جان صاحب کی تو ہوٹنگ ہوتی تھی جان صاحب پہ. او ریڈ انڈین کی بیوہ آ گئی, بڑے بڑے بال تھے جان صاحب کے, اپنا ایک اسٹائل تھا. تو ہم 5 8 10 لڑکے تھے نوجوان. اب تو دیکھتے ہیں ہم, اتنا کول اسٹائل لگتا ہے وہ ان کو, تو بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے. ہم نے بڑی جنگیں لڑی ہیں جان صاحب کے لیے, ہم نے اپنے لیے لڑی ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ آدمی رہے گا باقی. اور ابھی بھی کونے میں پڑا ہوتا تھا فیڈرل بیریا میں, ایک مکان کی چھت پہ ایک کھولی میں رہ رہا ہے. وہ بھائی جان 8 10 لوگ تھے ہم. اب وہ بڑے شاعر ہیں سارے, عارف امام, احمد نوید, یہ سب میرے, ہم مظہر عباس جرنلسٹ, وسعت اللہ خان, یہ ہم سب یونیورسٹی کے ساتھی ہیں. ہم کھڑے ہو جاتے تھے کہ جان صاحب تمہاری مطلب جان صاحب کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتا. تو جان صاحب کہتے تھے یہ میرے ادب کے گھنٹے ہیں. تو جب تک ہم نہیں اور جان صاحب کے مصرے بھی سامنے بیٹھ کے ہم اٹھاتے تھے. ہم حافظ تھے سارے جان صاحب کے. تو جان صاحب جان بوجھ کے نہیں بھی بھولتے تھے تو کہتے تھے احمد شاہ, ایک مصرع پڑھتے تھے اور آگے سے ہم سارے اٹھاتے تھے. وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ سالے تمہارا حافظ کوئی نہیں ہے, میرے حافظ ہیں یہ بچے. تو ہم نے جان صاحب کا بہت خوبصورت, اور ہم تو قرض ادا کر رہے تھے. ہمیں تو پتا تھا, مجھے اسکول میں پتا تھا بڑا آدمی کون ہے اور چھوٹا آدمی کون ہے اور گھٹیا. تو میں نے راستہ ہی مشکل چنا. شوکت صدیقی کے گھر بیٹھا رہتا تھا, جو بہت بڑے ناولسٹ, خدا کی بستی, جانگلوز, نثار بزمی جو سب سے بڑا آدمی تھا اس شہر میں میوزک کا, ان کے گھر چلا جاتا تھا. تو یہ وہاں سے سیکھا ہے یہ جو آرٹس کاؤنسل جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بات ہے 70s کی. سلیم احمد, قمر جمیل, اب تو لوگوں کو نام بھی نہیں پتا یہ کون